بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ محترم سامعین، کل کے سبق میں ہم نے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو بھی پڑھا، ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر لفظ ترتیل کی جو تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے، ہم نے اس کو بھی پڑھا، اس کو بھی سمجھا۔ اسی طرح ہم نے بہت ساری احادیث مبارکہ کو پڑھا اور ان کے جب ترجمے کو دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں حکم یہ دیا جا رہا تھا کہ ہم قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کر کے پڑھیں۔ اور خلاصہ کل کی سارے سبق کا یہ تھا کہ تجوید کی اہمیت اور ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پھر خدا نخواستہ، بادل نخواستہ، ثواب کے بجائے ہمیں بہرحال گناہ بھی مل سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کے حقوق نہیں ادا کریں گے تو قرآن پاک ہم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ اب آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم نہایت اختصار کے ساتھ یہ بات پڑھیں گے کہ تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنے کو کیا کہتے ہیں اور یہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ سمجھ لیجئے، تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، یعنی غلطی کہتے ہیں، اور یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک لحن جلی اور نمبر دو لحن خفی، یعنی بڑی غلطی اور چھوٹی غلطی۔ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ بڑی غلطی کون سی ہے، اس سے کیسے بچا جائے۔ جب ہم اس غلطی کی مثال کو پڑھیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ دراصل ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کی طرف جائیں کہ جو لحن جلی ہے اس کو بڑی غلطی کہتے ہیں، یعنی صفات لازمہ اور مخارج وغیرہ میں غلطی کرنا، یعنی صفات لازمہ اور مخارج وغیرہ میں غلطی کرنا، اور یہ 5 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 حرفوں میں تبدیلی کرنا، نمبر 2 حرکت میں تبدیلی کرنا، نمبر 3 متحرک جگہ کو ساکن پڑھنا، نمبر 4 حرفوں کو ساکن پڑھنا، اور پھر اسی طرح مشدد کو مخفف پڑھنا۔ یہ ٹوٹل 5 ایسی اغلاط ہیں جو کہ عام طور پر ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں اور سامعین ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، جبکہ یہ 5 اغلاط جو ہیں یہ لحن جلی ہیں، یعنی بڑی غلطی ہیں۔ ہاں جی، نمبر 1 کیا تھا جی؟ حرفوں میں تبدیلی کرنا۔ اب یہ حرفوں میں تبدیلی کرنے سے کیا مراد ہے؟ خالی اس لائن کو سن کر شاید آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لیجئے جیسے ہے الحمد، اب ایک شخص پڑھ رہا ہے الحمد کی جگہ الحمد، یعنی اصل ہے الحمدللہ رب العالمین، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ شخص حرف میں تبدیل کر رہا ہے۔ جب حرف کو تبدیل کر رہا ہے تو وہ لحن جلی کر رہا ہے، اور یاد رکھیں لحن جلی جو کر رہا ہے وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دوسری لحن جلی کیا ہے؟ دوسری بڑی غلطی کیا ہے کہ حرکت کے اندر تبدیلی کرنا، جیسے انعمت کی جگہ انعمتو پڑھنا، ہاں جی، انعمت علیہم، انعمتو علیہم پڑھ دینا۔ یہ جو حرکت کی غلطی کر رہے ہیں یاد رکھیں یہ بھی لحن جلی ہے، بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح نمبر 3 متحرک کی جگہ ساکن، جیسے انشأہا کی جگہ انشأہا، ہاں جی، متحرک ہے اس کو ساکن کر دیا، انشأہا پڑھ دیا، تو یہ شاید پڑھنے میں ہمیں پتہ نہ لگے لیکن اگر غور کریں تو ہم یہ لحن جلی کر رہے ہیں، ہم یہ بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یا اسی طرح ساکن کی جگہ متحرک پڑھ رہے ہیں، مثلا خلقن کی جگہ خلقن آخر، خلقن لفظ ہے خلقن آخر قرآن پاک میں، اور ہم پڑھ رہے خلقن آخر، تو ہم لحن جلی کر رہے ہیں، بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4 حرفوں کو گھٹا دینا، جیسے لم یولد کو لم یولد، یا حرفوں کو بڑھا دینا جیسے لم یلد کی جگہ کو لم یلید پڑھنا۔ یعنی کہ آپ کو شروع میں کہا تھا کہ تجوید کے قواعد میں حرف کی ادائیگی مضبوط ہونی چاہیے، اگر حروف کی ادائیگی مضبوط نہیں ہوگی تو یہ لحن جلی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 پر وہی بات آ رہی ہے کہ اگر آپ لم یولد کو لم یولد پڑھ رہے ہیں یا لم یلد کو لم یلید پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ غلطی کر رہے ہیں، اور غلطی بھی وہ تو لحن جلی ہے۔ بہرحال نمبر 5 غلطی جو کہ لحن جلی یعنی بڑی غلطی وہ ہے مشدد حرفوں کو مخفف، جیسے ایاکا کی جگہ کو ایاکا پڑھنا، ہاں جی، یہاں پر ایاکا لفظ ہے اور آپ اسے پڑھیں ایاکا، یہاں پر تشدید ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین،
جب ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی، یا اسی طرح کوئی جناب ایسے کہ مخفف جگہ اس کو مشدد پڑھ دینا، اظلم کو اظلم، اظلم کو اظلم. یہ تمام بظاہر دکھنے میں شاید بہت چھوٹی غلطیاں ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں، ہم ان اغلاط کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، تو ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں جی؟ لحن جلی، یعنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. یاد رکھیے لحن جلی کر کے قرآن شریف پڑھنا حرام ہے. لحن جلی بڑی غلطی، یہ جو ہم نے 5 غلطیاں بھی پیچھے دہرائی ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک غلطی بھی کر رہا ہے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے جی؟ قرآن شریف کو جو پڑھ رہا ہے وہ حرام پڑھ رہا ہے. استغفر اللہ. کون کون سی 5؟ حرف میں تبدیلی اگر کوئی شخص کر رہا ہے، حرکت میں تبدیلی کر رہا ہے، متحرک حرف کو ساکن پڑھ رہا ہے، ہاں جی، جو حروف ساکن ہے اس کو جناب علی ساکن کر کے پڑھ رہا ہے، مشدد کو مخفف پڑھ رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ تمام اغلاط لحن جلی ہیں اور لحن جلی حرام ہے. اس سے اہم بات جو کہ نیچے لکھی ہوئی بسا اوقات اس سے نماز فاصل ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. کیونکہ جب لحن جلی ہم کر رہے ہیں، ہم حرف میں تبدیلی کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، یہ اصل لفظ ہے، اور ہم اس کا جو تبدیلی کر کے حرف میں پڑھ رہے ہیں کل، قاف کو باریک پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے کھاؤ اللہ ایک ہے. اور اگر ہم پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، ہاں جی. اسی طرح قلب دل کو کہتے ہیں، قلب کتے کو کہتے ہیں. ایک حرف تبدیل کرنے سے معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے. جب معنی تبدیل ہو گیا جملہ تبدیل ہو گیا، جب جملہ تبدیل ہوا آپ کی نماز فاسد ہوگی. لہذا لحن جلی سے بچنا بہت ضروری ہے. ہم جب بھی قرآن پاک پڑھیں، جتنا بھی قرآن پاک پڑھیں، ہم اس کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ ہم نے لحن جلی نہیں کرنی ہے. لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں. 2 غلطیاں شروع میں بتائی تھی جی آپ کو. 2 قسم کے اغلاط تجوید میں آتی ہیں، لحن جلی، لحن خفی. چھوٹی غلطی، بڑی غلطی. بڑی غلطی کو ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھ لیا کہ یہ 5 قسم کی ہیں. اب ہم چھوٹی غلطی کو پڑھیں گے، یعنی صفات محسنہ، یعنی وہ صفات جو اچھی سمجھی جاتی ہیں ان میں غلطی کرنا. اور یہ کئی جگہ ہے جن میں سے چند مثالیں یہ ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جی پر کی جگہ باریک پڑھنا، ہاں جی، ایسے ربک میں را کو باریک پڑھنا یا باریک کی جگہ پر پڑھنا. یہ ربک ان ربک هو الخلاق العلیم، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں ان ربک هو الخلاق العلیم. یہ جو باریک پڑھ رہے ہیں یہ ہم بہرحال چھوٹی سی غلطی کر رہے ہیں، اس غلطی سے بھی ہمیں بچنا ہے. یا پھر اسی طرح جناب باللہ میں اللہ کے نام کو پر پڑھنا، ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، ہم اس کو موٹا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کو پڑھنا کیا چاہیے اعوذ باللہ. یہ جو ہم غلطی کر رہے ہیں، یہ جو ہم باریک کو موٹا پڑھ رہے ہیں، یہ لحن خفی کر رہے ہیں. بعض جگہ جناب اظہار ہے، ہم وہاں پر غنہ کر رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. عذاب علیم ایک شخص پڑھ رہا ہے اور ایک شخص پڑھا عذاب علیم، تو جو کر کے چاہے اس کو جتنا مرضی خوبصورت پڑھ رہا ہے لیکن اصل میں وہ خوبصورتی باقی نہیں رہی. اسی طرح اخفاء کی جگہ اظہار کرنا، جیسے کہ یتیمن فآوا، اب یہ اس کو پڑھ رہے ہیں ہم جناب یتیمن، حالانکہ یہ ہے الم یجدک یتیمن فآوا، اور ہم پڑھ رہے ہیں الم یجدک یتیمن فآوا. بہرحال ہم یہ چھوٹی غلطی کر رہے ہیں. ہم جہاں بڑی غلطی سے بچیں گے، اگر ہمیں اس بات کا علم ہو، اگر ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، تو ہم چھوٹی غلطی سے بھی بآسانی بچ سکتے ہیں. اسی طرح مد فرعی کی جگہ مد نہ کرنا، ہاں جی، ایک لفظ ہے والسماء بنيناها، اور ہم پڑھ رہے ہیں والسماء بنيناها. بھائی یہ ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں، چاہے چھوٹی غلطی ہے. یاد رکھیے لحن خفی سے، یعنی چھوٹی غلطی سے قرآن شریف پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے.
جہاں پر ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم باوضو ہو کر بیٹھے، ہم نے قرآن مجید کو کھولا، ایک ماحول بنایا اور ہم نے یہ نیت کی کہ ہم نے اس قرآن پاک سے مکمل استفادہ حاصل کرنا ہے اور ہم نے مکمل ثواب اور نیکیوں کو اپنے پاس سمیٹنا ہے، تو پھر اس کے مکمل حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے۔ تو جہاں پر ہم حقوق ادا کرتے ہوئے جناب لحن جلی جو بڑی غلطی ہیں اس سے بچیں گے، وہیں پر ہمیں لحن خفی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچنا ہوگا۔ محترم سامعین، یاد رکھیے قرآن پاک جب بھی ہم پڑھیں، یہ نیت کر لیں آج سے کہ قرآن پاک ہم جب بھی پڑھیں ہم غلطیوں سے پاک پڑھیں، اور غلطیاں ہمارے سامنے آ گئی، 5 بڑی غلطیاں ہیں اور اسی طرح چند چھوٹی غلطیاں ہیں۔ جب ہم پڑھ رہے ہو، ہمارے ذہن میں یہ چل رہا ہو، تو ہم انشاءاللہ غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا ہے اس کو سمجھنے کی اور احسن طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کے کل کتنے درجے ہیں اور کون کون سے ہیں، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔